अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह अपने इर्दो गिर्द में रहने वाले, गिरदो नवाह में रहने वाले लोगों का भी ख्याल रखें जो रमज़ान में के महीने में आप लोगों की तवज्जो के हकदार हैं। आप उनको अपने रोज़ों की खुशियों में शामिल करें, जिस तरह मरियम नवाज़ जो हैं रमज़ान की खुशियों में हर उस इंसान को शामिल कर रही हैं जो रोज़ा रखने की या रोज़ा खोलने की कोई मसाइल की वजह से, ज़ाहिर है इनकम की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे, तो उनको मरियम नवाज़ साहबा जो हैं वो अपने मेहमानों की तरह ट्रीट करें। तो आप भी अपने गिरदो नवाह में इस चीज़ का ख्याल रखें। दुनिया जो है उसकी तवज्जो ज़रा ईरान की तरफ है और इसराइल जंग पर है, और पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के दहशतगर्दों के ठिकाने को बिल्कुल मिलिया मेट किए जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ ने ऑपरेशन ग़ज़वुल हक़ के अब तक के अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं और वज़ीर इत्तलात के मुताबिक अफ़गानिस्तान की बिलाशताल कार्रवाई के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज का ऑपरेशन ग़ज़वुल हक़ जारी है। उन्होंने बताया कि अब तक अफ़गान तालिबान रजीम के 641 कारिंदे मारे जा चुके हैं, 855 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि अफ़गान तालिबान रजीम के 243 चेक पोस्ट तबाह और 42 कब्ज़े में लेकर उड़ा दी गई हैं। इनका कहना था कि अफ़गानिस्तान में 65 दहशतगर्दों और इनके मावन जो मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में तबाह किया गया। 219 जो हैं वो टैंक असला बरदार गाड़ियाँ जो हैं वो भी तबाह की गई हैं। आर्टिलरी गन्स को भी तबाह किया गया है। दूसरी जानब पाकिस्तान फ़ौज ने शमाली वज़ीरिस्तान से मुल्हक सरहद पर अफ़गान सरहद तालिबान जो है वो पोस्ट तबाह की है और पाक फ़ौज ने मौसर कार्रवाई करते हुए अफ़गान तालिबान की पोस्ट तबाह की है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन ग़ज़वुल हक़ जारी है और अपने अहदाफ का हासिल करने तक ये जारी रहेगा। अच्छा जी, सुना ये भी है कि कुछ तरले मिन्त भी करवाए जा रहे हैं। कोई कहा जा रहा है कि जी हमें को माफ़ी तलाफ़ी दे दें, लेकिन किसी जगह से कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं हो रही। अब ज़ाहिर है कतर ने भी जो इनका तालिबान का दफ्तर है उसको बंद कर दिया है। इस तरह जो चाइना है वो भी इनकी बात नहीं सुन रहा कि नहीं भाजन तुसी अपने मामलात सीधे करो, क्योंकि आप लोग जो है ना इस खित्ते में अमन को दाव पे लगाने वाले आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग अपने यहाँ पश्त जो है पूरी पनाह दे रहे हैं उन दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान में जाकर या इससे पहले रशिया की 1-2 रियासतों में जाकर और दूसरे कंट्री में जाकर भी दहशत फैला रहे हैं, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के जो आप आलाकार बने हुए हैं, तो यहाँ पे आपकी माफ़ी नज़र नहीं आ रही। और तालिबान जो हैं वो कुछ भी कर लें उनको माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये असल में पता है क्या है प्रॉब्लम, ये है कि ये काबिल एतबार कौम ही नहीं है। इस कौम पर एतबार किया ही नहीं जा सकता। आप इनको जितना खिला लें, जितना पिला लें, जो मर्ज़ी कर लें, इन्होंने एंड पे यही करना है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इनके साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। इधर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दुनिया पर वाज़िया कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के तर्जमान बराए गैर मुल्की मीडिया मुशर्रफ ज़ैदी ने कहा है कि पाकिस्तान हर वक्त हर सूरत में सऊदी अरब के साथ खड़ा है, ज़रूरत पड़ी तो सऊदी अरब की हर हाल में मदद करेंगे। और बैनुल-अक़वामी जरीदे से गुफ्तगू में तर्जमान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, हम हर वक्त हर सूरत सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी ताउन कोई नई बात नहीं है। दोनों ममालिक तवील अरसे से एक दूसरे के दफ़ाई मफादात का ख्याल रख रहे हैं। तर्जमान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुशर्रफ ज़ैदी का कहना था कि फ़ील्ड मार्शल ने रियाज़ में सऊदी वज़ीर दफ़ा से मुलाकात करके मुश्तरका दफ़ाई इक़दामात पर बात की। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अभी फ़ील्ड मार्शल जो रिसेंटली हैं वो दौरे पर गए हैं और इन हालात में जो दौरा हो रहा है, और उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कंटिन्यू राब्ते में है सऊदी हुक्मरान जो उनके साथ हैं, और उसके अलावा जो ईरान को भी मैसेज दिया गया उस पर भी ईरान जो है उस पर वो भी इस बात का ख्याल रख रहा है कि सऊदी अरब का किसी किस्म का कोई हमला नहीं किया और ना किया जाए, क्योंकि सऊदी अरब पर जो हमला है वो पाकिस्तान पर हमला है। और ये तलक़ात आज के नहीं है, ये दहाइयों पर तलक़ात मुहित हैं, जो हमेशा सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मुश्किल वक़्त में और पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहा है। इधर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब जो हैं वो पहले दिन से जो ईरान के हुकूमत के साथ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ राब्ते में, और एक चीज़, और जिस तरह पाकिस्तान जो है ईरान की सपोर्ट कर रहा है वो भी मेरे ख्याल में आपके सामने। तो अगर देखा जाए तो डिप्लोमेसी में पाकिस्तान जो है इस वक्त, सफारतकारी में इस वक्त पाकिस्तान जो है वो दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों को साथ लेके चल रहा है। इसलिए लेके चल रहा है कि जिस जगह पे पाकिस्तान बैठा हुआ है वहाँ पर ये करना बहुत ज़रूरी है। इधर ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन किया है
ایران کے صدر مسعود نے کہا کہ ایران کا خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تنازع کرنے کا یا کسی قسم کا کوئی پنگا لینے کا یا کسی قسم کی کوئی دخل اندازی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے صدر مسعود پشکزان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فون گفتگو کی۔ دوران گفتگو مسعود صاحب نے کہا کہ عالمی برادری جنگ کی ذمہ داریوں پر توجہ نہیں دیتی تو عالمی نظام اور سیکیورٹی کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اگر امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر دیا تو باقی پوری دنیا تو تماشا دیکھ رہی ہے نا سر۔ اگر پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے تو دیکھیں اس وقت جو سعودی عرب ہے، اس وقت جو یو اے کے ممالک ہیں، گلف کے ممالک ہیں، جی سی سی کے ممالک ہیں، وہ تمام کے تمام اس وقت اگر دیکھا جائے تو مشکلات میں جن کی وجہ سے ہیں، پوری دنیا تو اس پہ کوئی انٹرفیئر ہی نہیں کر رہی، پوری دنیا تو اس میں آ کر کو اپنا کردار ادا کر ہی نہیں رہی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب آنا چاہیے سامنے، ٹرمپ کو فیس سیونگ چاہیے، اس کو فیس سیونگ دینی چاہیے اور یہ جنگ رکوانی چاہیے۔ دیکھیں نا آپ، اب 80% آئل تیل جو ہے آپ کا جہاں سے آ رہا ہے وہاں پر جو ہے ایران، ظاہر ہے اس کی مجبوری ہے، وہ کیا کرے؟ جب آپ سب مل کر اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ اپنا بچاؤ کرے گا، تو وہاں پر بھی کسی کو تیل نہیں گزرنے دے رہا۔ تو عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ وہ سامنے آئے، جاپان ہے، کینیڈا ہے، اس کے علاوہ چین ہے، اس کے علاوہ کوریا ہے، افریقن کنٹری ہیں، دوسرے ایشین کنٹری ہیں، وہ درمیان میں آئیں اور کچھ صلح صفائی کرانے کی کوشش کریں۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ہم دوسرے ممالک کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں رکھتے، لیکن دوسری طرف ایران جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے، کیونکہ ایران میں بینک پر حملہ ہوا ہے اور ایران کہہ رہا ہے کہ اس خطے میں جہاں پہ امریکی بینکس ہیں، جب وہ سعودی عرب میں ہیں، چاہے وہ دبئی میں ہے، چاہے وہ ابو ظبی میں ہے، اب وہ جہاں پہ سعودی بینک ہیں وہ ان بینکوں کو جو ہے وہ نشانہ بنائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو کہ آپ بینکوں سے دور رہیں، کیونکہ ہمارے بینک پر حملہ کیا گیا تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا اسرائیل اور امریکہ کی بریت کا جواب دے رہی ہے۔ اسپین کی حکومت نے اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے، جس کی تصدیق بدھ کو شائع ہونے والے سرکاری گزٹ میں کی گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسپین کی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ تل ابیب میں اسپین کا سفارت خانہ اب نازل مور کی سربراہی میں کام کرے گا۔ اسپین نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات 1986 میں قائم کیے تھے، تاہم دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ اسپین نے غزوہ جنگ سمیت ایران پر غزہ جنگ سمیت امریکی اور اسرائیلی حملوں کی بھی شدید مخالفت کی تھی۔ اسپین نے ایران میں معصوم بچیوں کے اسکول پر حملے پر بھی مذمت کی ہے۔ اسپین جو ہے وہ شاید پہلا ملک بھی ہے جنہوں نے غزہ کو باقاعدہ طور پر ایکسیپٹ کیا تھا، اور اسرائیل کے ساتھ 1986 میں ہونے والے تعلقات کے بعد ہمیشہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جو اسپین بات کرتا ہے اس سے اسرائیل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن کسی بھی جگہ پہ اسپین نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ہمیشہ کہا ہے۔ اور اب وہاں پہ اپنا سفیر کو واپس بلا لینا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ اس لیول پر پہنچ گئے ہیں کہ اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ نواز شریف سے پیچھے نہیں رہ سکتے اور نہ کبھی پیچھے رہے ہیں، بلکہ وہ پیچھے رہ کر سرمایہ کاری کے لیے کوششیں اور کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ازبکستان کے صوبے تاشقند کے گورنر مرزا ایوف نے 7 رکنی ہمراہ جو وفد ہے ان کے ملاقات کی ہے، اور ملاقات کے دوران پنجاب اور تاشقند کو کوبرا صوبہ اور تاشقند کوبر اور صوبہ قرار دینے کے لیے اتفاق کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ ملاقات میں ٹورزم، زراعت، لائف سٹاک، میٹ پراسنگ اور سٹریس فروٹ، مطلب جو فریش فروٹ ہے، اور دیگر سیکٹر میں معاشی تعاون کے فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا، جبکہ ازبکستان کی جانب سے لاہور میں بابر پارک کے قیام کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ یہ ازبک تھے نا، بابر جو آپ کے مغل خاندان تھا، یہ ادھر سے تھا، تو اس قسم کا بھی ایک پارک بنانے کے بارے میں بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ اچھا جی، گورنر تاشقند نے لاہور میں مغل دور کی تاریخی عمارتوں کی بحالی پر وزیر اعلیٰ پنجاب میاں مریم نواز شریف صاحبہ کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ وزیر اعلیٰ نے دورہ ازبکستان کی دعوت بھی شکریہ کے ساتھ قبول کر لی ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ پاکستان ازبکستان کے علمی ثقافتی ورثے پہ فخر کرتے ہیں۔ سمرقند ماضی کی طرح آج بھی علم اور ہنر کا مرکز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ازبکستان کے کھانے بالخصوص پلاؤ پاکستانیوں کے لیے مرغوب کھانوں میں شامل ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ لاہور کی ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے، انہیں لاہور سے خاص محبت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو ہر ویکینڈ پر لاہور آ جاتے تھے۔ نواز شریف نے ازبکستان کے عوام بالخصوص اہل سمرقند کو سلام اور محبت بھی پیش کیا۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان سیاحت، فارماسیوٹیکل، زراعت، دیگر شعبوں میں معاشی تعلقات بڑھانے کے لیے بے شمار موقع موجود ہیں،
انہوں نے کہا کہ ازبکستان کی 2500 کمپنیاں 74 ممالک کے اشتراک سے کام کر رہی ہیں، جبکہ پاکستانی سرمایہ کاروں کے تعاون سے 22 کمپنیاں مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں۔ گورنر تاشقند نے کہا کہ ازبکستان ٹیکسٹائل بالخصوص پولیسٹر کی بہت مانگ ہے، پاکستانی کمپنیوں کے اشتراک سے کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور انہوں نے ازبک مسجد کا سورہ سوینئر بھی دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ لاہور میں ازبک کوزین ریسٹورنٹ پاکستانیوں کی ازبکستان سے محبت کا ثبوت ہے، جبکہ پنجاب میں بہت سے تاریخی مقامات پر سیاحتی توجہ کا بھی مرکز ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں زراعت کہ اس لیے جو اربوں روپے کی جو سرمایہ کاری کی گئی ہے، ملک کی زراعت کا 70% پنجاب سے آتا ہے، جبکہ سیالکوٹ، وزیر آباد، فیصل آباد اہم صنعتی مراکز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی چاول دنیا میں بہترین شمار کیا جاتا ہے، جبکہ مکئی اور گندم بھی پنجاب کی بڑی فصلیں ہیں۔ پنجاب میں زراعت اور لائیو سٹاک کے ویلیو ایڈ مصنوعات پر توجہ دی جا رہی ہے، اور عالمی معیار کے مطابق 3 لاکھ مویشی جو ہیں وہ میٹ ایکسپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مریم نواز شریف نے پاکستان ویلیو اینڈ ٹیکسٹائل میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ پاکستان کی بیڈ شیٹس، ٹاول اور دیگر ٹیکسٹائل مصنوعات دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہیں، اور ان کے مطابق پاکستان اور ازبکستان کے باہمی تعاون سے دنیا کو حیران کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی دیکھیں، اب یہ پنجاب کر رہا ہے نا، باقی صوبے کہاں ہیں؟ باقی صوبے کیوں نہیں کر رہے؟ یہ پنجاب صرف ازبکستان کے ساتھ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جرمنی کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، انگلینڈ کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، دنیا کے بڑے ملکوں کے بڑے صوبوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ کا لین دین، آپ کا یہاں سے وہاں چیزیں جانا، وہاں سے چیزیں یہاں پہ آنا، یہ بہت بڑی آپ ثقافت کا ایکسچینج دیکھیں، پھر بہت ساری چیزیں ہیں جس میں پاکستان جو ہے وہ دنیا کے بہت سارے ملکوں کو، اب دیکھیں نا، یہ جو آپ کا اس وقت پاکستان جس کو بہت سیریس لے رہا ہے، پنجاب خاص طور پر، سکلڈ ورکر جو ہیں، پوری دنیا میں سکلڈ ورکر چاہیے، اور ہمارے پاس ماشاءاللہ نوجوانوں کی تعداد 65% ہے۔ اگر ہم سکلڈ ورکر دنیا کے مختلف ممالک میں بھیجیں تو دیکھیں آپ کا سرمایہ کہاں چلا جاتا ہے، آپ کی باہر سے آنے والی جو ریمٹیز ہیں وہ کدھر سے کدھر چلی جائیں گی، اور آپ اس کو لے کر اپنے ملک، اپنے صوبہ جو ہے وہ پورے پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ مریم نواز اس پہ کام کر رہی ہیں، اللہ پاک مریم نواز صاحبہ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے، اور وہ پاکستان کی اس طرح خدمت کرتی رہیں، اسی طرح صوبے کی خدمت کریں، اور میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پیچھے رہ کر جو پاکستان کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی اس کا اجر دے۔ آپ سلامت رہیں، خوش رہیں، اس طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔